السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس وقت بھی ہم بات کریں تو وہ میں جس طرح سے کہتا ہوں کہ سیاست پس پش چلی جاتی ہے، اور اس وقت جو ملک کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اگر آپ بات کریں ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، تو سچویشن کچھ ایسی ہی ہے۔ اب وہ اس کے اندر کافی سارے عوامل ہیں، لیکن کل سے ایک ڈسکشن اور بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بڑا عالمی نظام ہے جو براہ راست پاکستان کے موسم کو متاثر کرتا ہے، اس کو لا نینا اور ایل نینو ایفیکٹس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے جو سپر فلڈز تھے اس وقت بھی یہ لا نینا کا ایفیکٹ تھا، یعنی کہ لا نینا جب ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی بحر الکاہل کا پانی، جو پیسیفک اوشن ہے، اس کا پانی اگر ضرورت سے زیادہ گرم ہو جائے تو اسے ایل نینو کہا جاتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مانسون کی بارش کم ہو جاتی ہے، قحط سالی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، گرمی ہیٹ ویوز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے 2015 کی مثالیں موجود ہوں گی، اور سندھ اور تھرپارکر میں بارش بھی اس کی وجہ سے کم ہوئی تھی۔ اب اگر یہی پانی بحر الکاہل کا اگر ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر لا نینا ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر 2010 کے سیلاب آپ کو یاد آ جاتے ہیں کہ جب ضرورت سے زیادہ سیلاب آ گئے تھے، پھر فصلیں بھی اس میں برباد ہو گئی تھیں، اور پھر اس سے ہوتا یہ اس سسٹم سے کہ یہ پاکستان میں مانسون کے سسٹم کو مزید طاقتور بناتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی اس بات کا خدشہ اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے مہینوں میں مزید یہ پاورفل اسپیل ہوگا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے، دریاؤں میں سیلاب زیادہ آتا ہے، جو پیسیفک اوشن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ سچویشن ہوتی ہے۔ تو 2022 میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوا تھا، اور 2025 میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور 2010 میں بھی ایسا ہوا تھا۔ اب مختصراً یہ ہے کہ ایل نینو سے گرمی بڑھ جاتی ہے، ڈراؤٹ آ جاتا ہے، اور لا نینا سے سیلاب آ جاتا ہے۔ زرعی لحاظ سے یہ بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سٹوریج اگر کیپیسٹی ہو تو سچویشن بہتر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، یعنی کہ قدرت کس طرح سے چیزوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ دوسرا معاملہ انسان کا اپنا کیا دھرا، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اور اپنے مختلف پروگرامز میں ہم اس جانب اشارہ بھی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیمز میں اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور بھارت نے جو اپنے ڈیمز کے دروازے کھولے تو وہ جن دریاؤں کے ذریعے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اب راوی، ستلج اور چناب میں کیا سچویشن ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ سیلاب جو ہے وہ خانوال کے آس پاس ابھی سندھ میں داخل نہیں ہوا، لیکن پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ اگر یہ کنورج ہو کے سارے دریا اس طرح سے آگے بڑھیں گے اور سندھ میں پانی زیادہ جائے گا تو کتنی ہی برداشت کی کیپیسٹی ہوگی۔ کیونکہ میں براجز کا بھی دیکھ رہا تھا کل، اور تھوڑا سا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ ایک براج بنا ہوا 1952 کا، ایک بنا ہوا 1955 کا، اور ایک تیسرا بنا ہوا ہے 1962 کا، یعنی کہ گڈو، کوٹری اور سکر براج کی اگر میں بات کروں یہ سچویشن ہے۔ پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ سلٹنگ کی وجہ سے بھی کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ہمارے ہاں ریپیئرمنٹ جس طرح سے ہونی چاہیے وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اگر 2010 میں اگر گزر گیا تھا کوئی 12 لاکھ کیوسک کا ریلا تو اس دفعہ بھی ویسے گزر جائے۔ اور پھر ہاں ایک بات اپنی جگہ ہے کہ سندھ میں جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ورک کے حوالے سے اکثر خدشات رہے ہیں، تو اتنے کوئی کچے کے علاقے کے بعد پکا کا علاقہ بھی زیر آب آ جائے تو اتنے مسائل اس حساب سے پیدا نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پریشانیاں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ کچے میں بھی ایک بڑی آبادی ہے اور وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک جو چیز اٹھائی جا رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ پانی آ رہا ہے دریاؤں میں تو اس سے ہوگا یہ کہ جناب ہماری زمینیں زرخیز ہو جائیں گی، تو جناب ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں سے پانی آ رہا ہے تو وہ دریا پانی کے ساتھ ساتھ ریت لا رہے ہیں۔ اب جب یہ ریت آ کر ہماری زمینوں پر سیٹل ہوگی اور اس کے بعد پھر جب وہ پانی وہاں سے چلا بھی جائے گا تو پھر زرخیزی کا اتنا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی جو ہے اب یہ دریائے راوی کے حوالے سے یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی پانی اس کا الٹا چلنا شروع ہو گیا اور چناب کے ساتھ مرج نہیں ہو رہا۔ تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو جہلم تو ہے، ٹریمو کے مقام پر جا کے وہ چناب میں مرج ہو جاتا ہے، لیکن آگے جو ہے وہ ملتان کے پاس جب ان کو ملنا ہوتا ہے تینوں دریاؤں کو، تو پھر وہاں پر سچویشن کیا بنے گی؟ تو یہ کافی پریشان کن سچویشن ہو سکتی ہے فار دا پیپل۔ اچھا جی، اس سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ یہ ڈسکس کر لیں گے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کیا سیاست پس پش چلی گئی ہے؟ کچھ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے استعفیٰ دیا، کچھ نے نہیں دیا، وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور نون لیگ کے اپنے وزراء جو بڑے سینئر ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کیوں کر رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکشن ہوگا۔ اور پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہم یہ جو پاکستان کا دورہ وزیر اعظم پاکستان کا رہا، اور یہ ایک جو چین کی جانب سے ایک میسج دیا گیا امریکہ کو یا کسی اور کو، تو وہ اس میسج کے پیچھے کیا جو ایک حکمت کار فرما ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا کلاسرا صاحب فار یور ٹائم۔ اور ساتھ ہی ساتھ عامر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کلاسرا صاحب، میں نے ابتدائیے میں
کافی کچھ بیان کیا, اور ظاہر ہے کہ سیلاب از اے سلو ڈیوسٹیشن, تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, عوامل ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے. کچھ چیزوں کا میں نے احاطہ کیا, آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہو. آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی اب تک کی انڈرسٹینڈنگ کیا رہی ہے کہ کیا غلط ہوا, پہلے سے علم تھا, اور کیا صحیح ہو سکتا تھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا ستی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا, آپ نے بڑی اچھی ایک اچھا انٹرو دیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. تھوڑی سی, میں خود کسان ہوں اور انہی علاقوں کا ہوں جہاں پہ اس وقت فلڈ ہے, سے میرا تعلق ہے. تو جو آپ نے اس کی بات کی نا, فلڈز کی جہاں پہ ڈیوسٹیشنز ہوتی ہیں, یہاں پہ مطلب انسانی وہاں پہ المیت جنم لیتے ہیں اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. انکمفرٹیبل ہوتے ہیں لوگ اور بڑے عرصے تک ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آپ کا پیچ ہے, یہ 3 سے 6 مہینے مطلب کم از کم لوگوں کو لگیں گے ان کو اپنی نارمل لائف میں آنے میں. اور بہت سارے جانور, آپ کے کھیت, آپ کی کھڑی فصلیں, آپ کے مطلب کیش کراپس ہوتی ہیں, آپ کی مرغیاں, بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں دیہاتی لائف کو, جو دیہاتی لائف کو جڑت کر کے رکھتی ہے. یہ تو اس کی سائڈز کی اپنی جگہ پہ ہیں. بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ٹریجڈیز ہوتی ہیں. لیکن جو بھی آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ دریا اپنے ساتھ آپ نے کہا مٹی لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ریت لا رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. یہ جو فلڈ ہے نا, ان کو آپ ایک اس کو نیچرل ایک پروسیس سمجھے, ریفیل کرنے کا نیچر کی طرف سے ہے. اگر یہ فلڈز نہ آئیں, بارشیں نہ ہو سکتے, لوگوں کو بڑا, میں اس وقت میں رتھلیس لگوں گا, میں بڑا مطلب کروئل لگوں گا کہ جب اس وقت لوگ یہ مشکل میں ہے, تکلیف میں, اس وقت ہم اس کے بینیفٹ بتانے بیٹھیں. بٹ دیٹس ہاؤ دا نیچر آپریٹس, جس کے میں بعد میں فائدہ, میں تو خود انہیں علاقوں کا, مجھے پتا ہے. آپ کے ہاں اتنی زیادہ یہاں پہ بورنگ ہوتی ہے, ہماری سائڈ پہ پانی زمینوں سے نکالا جاتا ہے, مطلب یہ میسو ایکسیسو قسم کی آپ کے واٹر لیول جو ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں. ایون اسلام آباد کا میں اگر آپ کو بتاؤں, جب 1960 میں اسلام آباد کو بنایا تھا تو اس کا 20 فیٹ پہ اس کا پانی تھا نیچے, آج 120 پہ ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 120 پہ اسلام آباد کا چلا گیا کہ اتنی یہاں پہ واٹرنگ, آپ نے ہاتھ سے نیچے سے واٹر لیول جو ہے آپ نے پانی نکالنا ہے, جو آبادی کے لیے تھے اس سے زیادہ آبادی آ گئی, وٹ ایور ہوا. اور لاہور کا تو اور برا حال ہے سر, سیم گوز فار ایوری سٹی. 300 فٹ سے زیادہ, 400. ہمارے علاقوں میں اب کیا ہوگا کہ وہاں پہ تھل بھی لگتا ہے, بیٹ بھی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ واٹر جب آتا ہے اس طرح کا, ایک تو واٹر لیولز پورے علاقے کے مطلب میلوں تک آپ کے جو اندر کی آپ کی بورنگ ہو رہی ہے, واٹر لیول جو ہے ریچارج ہوتے ہیں. پھر میٹھا پانی مطلب لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے, ان کے نلکے میں, ان کی موٹرز میں, ان کے کھیتوں میں, وٹ ایور آپ جو بھی کہیں. سو ایک تو سب سے بڑا یہ نیچرل ریفل کرنے کا طریقہ ہے واٹر لیولز کا, جو آنے والے کئی سال جو ہیں اب گزار لیتے ہیں. ادروائز خوشحالی شروع ہو جائے گی اگر پانی نہیں ہوگا ان میں, کہ فلڈ تو ایک دفعہ آئے چلے گئے. اور دوسری جو چیز جس کی ریت کی بات ہوئی, ریت نہیں ہوتی اس طریقے کی, اٹ آلویز برنگز اپنے ساتھ فرٹیلٹی لاتی ہے. یہ جو آتی ہے پہاڑوں سے آ رہی ہوتی ہے. ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کا جو پانی آگے جا کے رکے گا, یہ کیونکہ ریت والے آپ دیکھیں نا جن علاقوں سے آ رہے, بیسیکلی تو یہ گلیشیئرز ہیں نا جو آپ کے گرم ہوئے ہیں یا بارشیں ہوئی ہیں وہاں سے ہوئی ہیں. یہ پانی جب جاتے اپنے ساتھ, اس کا ریڈ کلر کے ہیں, پیلا کلر کے, ہماری سائڈ سے اپنے ساتھ مٹی چھوڑ کے جاتا ہے. اور جب اگلی کراپ کوئی بھی آپ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, وہ بمپر کراپ ہوتی ہے. سر اس کے اندر ایک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہماری بات, کیونکہ میں فارمر ہوں, ہم دیہاتی ہیں, تو ہم نے چیزیں ساری نارمل سینیریو میں نارملی یہی ہوتا ہے. لیکن میں ذرا ڈاکٹر زینب کا وہ گفتگو بھی سنوانا چاہوں گا, اور اس پہ اپنی بھی میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے. پلیز سنائیے گا انہوں نے کیا کہا تھا اس متعلق. جو انڈیا کی طرف سے پانی آ رہا ہے, کیونکہ وہ ڈیم سے پانی آ رہا ہے, تو وہ ریت بہت زیادہ آئی ہے کہ آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں وہ اس وقت تباہ ہو گئی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ سیلاب کے بعد زراعت اچھی ہو جاتی, جو کہ پہلے ہم کہتے ہوتے تھے, یہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو فوڈ انسیکیورٹی کا اس دفعہ چیلنج بہت بڑا آئے گا. سر اس میں ایشو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو کہ بارش کے ساتھ پانی آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ ہے, آپ کو پتا ہے تربیلا کی مثال دیں یا کسی کی بھی, سلٹنگ اچھی خاصی ہوتی ہے, ریت اچھی خاصی جمع ہوگی, ان کی سلال, بگلیار یا جو بھی ڈیمز ہیں اس طرف, ان کے اندر سے جو ریت نکل رہی ہے, جو سلٹنگ کلین ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ جی یہ ہماری زمینوں پہ آئے گا تو پرابلم. جہاں پہ ادھر آپ کی ایگریکلچر لینڈز ہیں, جن ایک تو یہ پہاڑ کا یہ پارٹ ہے سارا, جہاں پہ ریت جو ہوگی, بس ریت کی کوالٹی ہوتی ہے, یہ بیٹھتی جاتی ہوتی ہے جہاں پہ. سو اتنا لمبا ٹریول اگر ریت کر سکتی ہے پانی کے ساتھ, آپ ابھی آج کل پانی کو دیکھیں نا, آپ کو گدلا پانی نہیں لگتا زیادہ, ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ میلا, یہ چیزیں ریت آپ کو نظر آ رہی ہے. سو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مطلب یہ فارمر مائی سیلف, ہماری فیملی, میرے ماں باپ وہ بھی کسان تھے, خود ابھی بھی کرتے ہیں, خود کرتے ہیں. سو ہمیشہ فلڈز کے بعد وہاں پہ آپ کے جو ہے نا, ایک تو ریچارجز ہوتے ہیں, آپ کے واٹر لیول بہت اچھے ہو جاتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں. دوسری جو ہے آنے والے کئی سالوں میں نمی رہتی ہے اس کے اندر, زمین کے اندر. سو آپ کی فصلیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. ممکن ہے ریت کہیں نہ کہیں پہ آتی ہوگی فیکٹر, لیکن اس کو کسان جو ہے نا ہمارے والا اس ریت کو برا نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ساتھ اس میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور اس طرح کا فلڈ جو آ رہا ہے نا, جو اب کی دفعہ
دفعہ آ رہا ہے. آپ نے 2010 یا آپ نے 2022 کی بات کی, وہ بھی بڑے فلڈ تھے, لیکن اس کا کمپیریزن اگر میں کروں تو 92 کا فلڈ تھا, دین واز ان ملتان یونیورسٹی میں پڑھا تھا, تو 92 کا اسی لیول کا آیا تھا فلڈ, اس سے بھی بڑا فلڈ تھا, اس کی ڈیوسٹیشن. تو یہ جو باقی 2010 والا بھی بڑا تھا, لیکن 2010 کا اتنا میرا خیال ہے بڑا والیوم نہیں تھا جتنا ابھی آیا اگین اب نظر آ رہا ہے. 2022 کا بھی شاید اتنا بڑا والیوم نہیں تھا, وہ تو ٹورنشل رینز زیادہ تھی. 92 والا جو وہ تھا اس کی بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی ہمارے علاقوں میں, انفراسٹرکچر تباہ ہوئے تھے, سڑکیں تباہ ہوئی تھیں. 88 کی مثالیں دی جاتی ہیں. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوسٹیشن ہیومن ٹریجڈیز اپنی جگہ پہ, لیکن ایون دین ان دا لانگر رن ان علاقوں میں جہاں پہ سیلاب جا رہے ہیں تو انسانی جو زندگی ہے یا آپ کی اینیمل لائف ہے, ایون وائلڈ لائف جو ہے اگر وہ آپ کی متاثر ہوئی ہے, چرند پرند جو ہے, آپ کے گھاس ہے, آپ کے وہاں جھاڑیاں ہیں, آپ کے جنگل ہیں, ان کو جو نیچرل ایک پانی ملا ہے جہاں پہلے کبھی نہیں گیا ہوگا, تو یہ تھوڑا سا فائدہ مند. لیکن وہی والی بات ہے, ٹائم اس وقت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے قوم کو اس فلڈ کے فائدے بتائیں. اور مطلب آپ اور میں بھی اس میں اگر اس مڈل آف اگر اس کے فلڈ کھڑے ہو تو ہمارا گھر بھی اگر گر رہا ہوتا تو ہم ایسی کی گفتگو سن کے شاید ہمیں بھی اچھا نہ لگتا ہو. عامر ضیاء صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ کراچی میں موجود ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ سندھ از بریسنگ فار دا فلڈز, ابھی وہاں پر سلسلہ آیا نہیں ہے. تو آپ کی ایک تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ, کچھ ہم نے ڈسکشن کی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس فلڈز کے حوالے سے, اور کیا اب تک جو صورتحال ہوئی پریونٹیبل اس میں کیا تھا؟ دیکھیے, پہلی بات کی کہ جو کلاسٹر صاحب نے بات کی, میرے خیال میں بالکل لانگ ٹرم میں جو ہے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. فلڈ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بلیسنگ ہوتی ہے, مگر میں معاشی میری ماہرین سے بات ہو رہی تھی, اور یہی میرے سوال پیش نظر تھا کہ جی ان سیلاب کا اور بارشوں کا کیا اثر ہوگا ہماری معیشت پہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دیہی معیشت فی الوقت بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. ایک اندازے کے مطابق 60% جو ہے آپ کی پنجاب میں چاول کی فصلیں جو ہے متاثر ہوئی ہیں. آپ کی کپاس گنے کی جو فصل ہے 30-35% وہ ہوئی ہے, متاثر ہوئی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا ایک تو نتیجہ نکلے گا کہ جو حکومت نے معاشی نمو کا ہدف رکھا ہے وہ غالباً حاصل نہ کر سکے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیونکہ سبزیاں جیسے کہ لائف سٹاک بہت زیادہ جو ہے ہلاک ہوا ہے. لاسٹ جو میں نے فگر پڑی تھی کوئی 7-8 ہزار کے قریب تھی, ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہوئی ہے, میں 48 گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اشیاء جو ضرورت ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, یعنی کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اس کی ایک جھلک آپ کو جیسے کراچی جیسے شہر میں نظر آ رہی ہے کہ بھئی انڈے کی قیمت ہو گئی, ٹماٹر کی قیمت ہو گئی, بہانا چاہیے ہوتا ہے. سر ایک اور چیز, لیکن یہ جو پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے, تو وہ تو فجنگ ون وے اور دی اندر ہو ہی جاتی ہے. لائف سٹاک کو ملا کے تو پہلے وہ اوپر کیا گیا تھا نا سارا کچھ, کے جو اچیومنٹ تھی زراعت کی. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں نا کہ مائنس میں بھی پی ڈی ایم کی 1 کی جب حکومت آئی تھی تو ہماری جو تھی معاشی نمو سکڑی تھی. اور فجنگ کا الزام بہت لگتا ہے صاحب ڈار صاحب کی وزارت کے اوپر کہ اس زمانے میں فجنگ ہوتی تھی, تو لیٹس ہوپ کہ ہم لوگ جو ہے فجنگ نہ کریں. اور جو ایک چیز سامنے نظر آئی کہ زرعی معیشت اگر متاثر ہوگی, اس کا ہماری ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے زراعت کا ہمارے گروہ کے اندر, تو اگر وہ متاثر ہوئی پنجاب میں ہوئی اور اس سندھ میں اس کا امپیکٹ آنا ہے تو, اور میں سندھ کے کچھ جیسے یہاں پہ جو کاشتکار ہیں ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو دے آر ریئلی کنسرن کہ جی ان کی اس وقت تیار فصلیں ہیں, ان کو غالباً کسی نے کاٹنا ہے, مطلب ستمبر اکتوبر کی سپٹمبر اینڈ یا اکتوبر میں, تو ان کو یہ تشویش ہے کہ اگر پانی آ گیا اور وہاں پہ تو وہ کچے میں کاشت ہوئی ہیں سر, سوری وہ جو کاشت کی ہوئی ان کی فصلیں وہ کچے کے علاقے میں ہیں, کچے کے علاقے میں بھی پکے کے علاقے میں بھی, لیکن وہ مطلب ہے کہ اس طرح کے زمیندار ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہاں اگاتے ہیں سال, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری منصوبہ بندی جو ہوتی ہے ان فصلوں کے اوپر بڑی اچھی فصلیں ہماری, اور خدا نہ خاص اگر وہ تباہ ہوتی ہیں تو اس کا بہت ظاہر کہ نقصان ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. پھر ہمارے یہاں جو ورلڈ تو شمار تھے کہ جو غربت 45% ہے جس کو ہمارے لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, تو اس غربت پڑھنے کا ایک آپ کے بالکل ایک وہ ہے شدید خطرہ ہے. ڈاکٹر فیروز پاشا جیسے جو ہے آپ کے ماہر معاشیات جو ہیں وہ یہی بات کریں کہ جی غربت بڑھ سکتی ہے. تو یہ تمام سامنے کنسرنز ہیں. آپ دیکھیں پاکستان بہت ساری مشکلات میں گرا ہوا ہے, دہشت گردی ہماری یہاں بڑی ہے پچھلے 3 سال میں, ہماری یہاں سیاسی محاذرائی جاری ہے, معاشی طور پہ بھی اتنا ریکور نہیں کیا, اس پہ پھر یہ سیلاب مصیبت آ گئی. اس میں یقیناً دست قدرت ہے, بالکل ہے, لیکن دست انسان بھی ہے جس نے حالات کو زیادہ ایگریویٹ کیا کہ اگر بالکل ایسے ٹھیک ہے نہ بسائی جائے بالکل ایسے
دریا کے ریور بیڈ کے اندر اور ہمارے یہاں جنگلات کو اہمی سے نہ کاٹا جاتا تو غالباً ہم میٹیگیٹ کر سکتے تھے ان اثرات. ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہوتے اس طریقے سے، خاص طور پر بڑے ڈیمز نہ ہوتے لیکن کچھ واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا اس طرح سے. کلاسرا صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا اس وقت جو ہے وہ ظاہر آپ نے کہا کہ ابھی سٹل فلڈ جو ہے وہ ابھی پنجاب میں. اچھا، میں یہ سن رہا تھا کہ جی دریا جو ہے وہ ابھی الٹا، راوی الٹا بہ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ مرج نہیں ہو رہا جناب کے ساتھ. تو یہ کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہو؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ملتان کی سائڈ پہ کیا دوہرے سیلاب کا بھی خدشہ ہے اس سائڈ پہ؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ راوی چناب مرج نہیں ہو رہے. وہ کوئی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی ٹرمز، ایک دوسرے کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی ٹرمز طے کی جا رہی ہے اور طے نہیں ہو پا رہا. کوئی جرگا بلایا گیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، نہیں دریاؤں کا جرگا بلایا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ چناب والا کہتا ہے نہیں جی راوی کو پہلے سمجھے، راوی والا کہتا ہے نہیں جناب یہ وہاں سے لاہور سے آ رہا ہے، ہم تو یہاں ملتان والے، لاہور ملتان کی پرانی ایک چلتی رہتی ہے. کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جو دریا جو ہے وہ نیچرل کیسے واپس وہ آ کے چل سکتا ہے کہ واپس شروع ہو جائے؟ مطلب آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یہ جا کے میرا لیکن سنا ہے آپ نے کہ ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ نہیں، بہرحال وہ تو یہاں پہ اور بھی بہت ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، خبریں چھپی ہیں اس متعلق. وہی میں کہہ رہا ہوں، مطلب وہ تو پھر کوئی نہ کوئی رپورٹر پہ بڑا آپ کا دباؤ ہوتا ہے نا، بیٹ رپورٹر کا، کہ جناب تو نے کوئی ایسی کوئی خبر دینی ہے کہ جناب کے راوی اور چناب لڑ پڑے ہیں، کہ راوی اور چناب لڑ پڑے ہیں، ان کی کوئی صلح کون کروائے گا کہ ہم نے آگے جا کے ایک سنگم پہ ملتان سے آگے جب جیسے آپ نے کہا راجن پوروا ادھر سے پھر جا کے یہ اس میں سندھ میں ملتے ہوتے، سو پانی جو اپنا رستہ بناتا جاتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس نے کسی سے پوچھنا ہے کہ میں نے ادھر جانا یا نہیں جانا. ہاں کوئی بہت بڑی انٹرونشن ہوئی ہے اگر، تو مجھے تو کبھی میں نے نہیں سنی کہ اس پہ کہ رستے میں بہت بڑی کوئی انٹرونشن بنا دی، کوئی بند بنا دے گئے ہوں بڑے کو، یا کوئی ڈیم بنا دیا، کوئی ڈیم جو کہ علاقہ ڈیموں والا ہے بھی نہیں. جو آپ بات ابھی کہہ رہے ہیں یہ زمینی علاقے ہیں سارے جہاں سے چناب اور راوی گزرتے ہیں. چنیوٹ کی سائڈ پہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چھوٹی سی جگہ ہو سکتی ہے. اب اس کو کیسے آپ وہاں سے موڑ کے ادھر لا سکتے ہیں، یا ترمو وغیرہ آلریڈی وہاں پہ ہیڈز ہیں، کوئی بن سکتے ہیں تو پھر آپ کو جگہ ہو سکتی ہے. تو آپ کے ساؤتھ میں ایز سچ کوئی بہت بڑے ڈیم نہیں بن سکتے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اربن کلاس موسٹلی یہ کہتی ہے ان میں چناب اور راوی کے ڈیم بننے کی وہ ضرورت. ہاں چھوٹی موٹی کوئی جھیلیں بنا سکتے ہیں، وہ جو آپ کو اگر جن کو واٹر چارجز کے لیے بات کہتے ہیں نا، کہ بڑے بڑے کوئی 2-3 کلومیٹر کے پانی کھڑا کر لیں اور وہاں سے یوز کریں، لیکن پھر اس کا ایک اور خطرہ ہے واٹر لاگنگ کے، آپ کو پرابلم شروع ہو سکتی ہے. اس میں اور بھی بڑی پرابلم ہے. ایک چیز اچھا، دوسری جو بھی آپ نے بات کی نا، جس پہ میرا خیال مین فوکس آپ کا سوال تھا، بڑا اہم سوال ہے کہ دریاؤں کے ساتھ ہم نے حشر کیا کیا ہے. کہ جس طریقے کا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس ملک میں میرا خیال دنیا کے شاید ہم ان چند ملکوں میں سے ہوں گے کہ جہاں پہ دریا اور پہاڑوں کی زمین نہ لوگوں کے ناموں پہ ہے. مطلب یہ بات میں آج تک ڈائجسٹ نہیں کر سکا. جہاں پہاڑ ہیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ آپ یہ شاہ لادتا پہ جائیں، باقی چھوڑ دیں کہ پہاڑوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. میں نے دیکھا ہے سر وہاں پر پورا کرشنگ کر کے سر کرشنگ کر کے ایک علیحدہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ آپ کبھی شاہ لادتا سائٹ پہ جائیں G12 کے آگے، وہاں پہ جو سب سے بڑا چوٹی پہ گھر بنا ہوا ہے وہ افغان لارڈز وار لارڈز ہیں، ان کے رشتہ دار کا ہے، جس پہ سیڑھی کی کوئی نظر نہیں ہے. اتنا بڑا گھر ہے اور صاف ذرا پہاڑی کاٹی گئی ہے. سارے لوگ نے وہاں پہ آپ جائیں، ہنڈریڈز آف آپ کو راتوں رات پچھلے 6 مہینوں میں گھر نکلے ہیں، پہاڑ کاٹے گئے ہیں، درخت کاٹے گئے ہیں. بنیر میں کیا ہوا تھا، آپ کے خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے، یہ پوری لکڑیوں کے وہ اس کی ریزن ہے. جب آپ درخت کاٹتے ہیں، پہاڑوں کو یہ کاٹتے ہیں اور پتھروں کا جو جوائنٹس جو ہوتے ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں ویک ہوتے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر آپ کا بڑھتا ہے. کلاؤڈ بسٹ انہی چیزوں سے ٹیمپریچر اس علاقے کا بڑھ گیا جو آپ نے بتایا بڑے اچھے طریقے سے. جب کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے، پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو آپ کے پتھر ہیں وہ پھر اس کے ساتھ پانی کے اس دباؤ کے ساتھ وہ آ کے ایک بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں. ان کو روکنا کس نے ہوتا ہے؟ وہ روکنا ہوتا ہے درختوں نے. ان کے تنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ آ کے ان کو پتھروں کو روک سکتے تھے. نہ آپ نے تنے رہنے دیے کیونکہ درخت آپ نے کاٹ لیے. اچھا، پتھر جو جڑے ہوئے تھے پہاڑ کے ساتھ ان کو کاٹا ہے، جب آپ نے درختوں کو اکھاڑا ہے تو ان کا جوائنٹس بھی مطلب پتھر پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے. جب بارش ہوئی ہے، تیز بارش ہوئی ہے، اچانک ہوئی ہے، اور تو آپ کے پتھر بھی ساتھ آئے ہیں، ساتھ مٹی بھی. یہ پہاڑوں کے ساری چیزیں، یہ آپ کی پتھروں کی بارش ہوئی. میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں سر، اگر اللہ کرے ہم سارے غلط ثابت ہوں، کہ سی ڈی اے کی جتنی نلائکی اور آپ کو انکمپیٹنسی نظر آ رہی ہے، اور ان کا ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے جو انہوں نے وہاں پہ کیا، کہ پہاڑوں پہ جتنے گھر بنوا دیے، جتنے یہ بڑے بڑے گھر بن گئے، پہاڑ کاٹ دیے انہوں نے، وہاں پہ درخت کاٹ دیے. خدا نہ خاصا بنیر والی سچویشن جو ہے نا کہ یہاں پہ ہوگی پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی، کیونکہ سارے کا سارا پانی کبھی آیا اگر اسلام آباد میں کلاؤڈ باسٹ ہونا شروع ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے اسلام آباد میں سنا تھا کلاؤڈ باسٹ ہوا؟ یہاں پہ سلسلہ رہے گا، مطلب فلڈنگ کا کبھی کوئی اس کا کنسپٹ نہیں تھا. یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں ذرا وہاں پہ بتاؤں، آپ نے درختوں کو کاٹا ہے،
آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں, آپ نے وہاں پہ دھڑا دھڑ اس میں NOC دی. یہ لوگوں کی زمین ہو ہی نہیں سکتی تھی, یہ دریا کی زمین تھی, یہ پہاڑ کی زمین ہے. مطلب دنیا بھر میں پہاڑ اور آپ کے دریا جو آپ کے صحرا ہوتے ہیں یہ سرکار کے ہوتے ہیں, ریاست کے ہوتے ہیں. آپ نے اٹھ کے انڈیویجولز میں بانٹ کے NOC دے کے دریاؤں کے اندر جا کے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. جنہوں نے پیسہ بنانا تھا, مال بنانا تھا, انہوں نے NOC بھی دیے ان کو یہاں پہ. اچھا آپ کی بیوروکریسی مل گئی سر, اس میں سیاستدان مل گئے, اس میں میڈیا والے مل گئے, اس میں یہاں پہ ٹھیکیدار ملے, اس میں بلڈرز بنے, کنسٹرکٹر بنے, سب کو انہوں نے چونچ گیلی کروائی اور چال سو چال اور پھر عوام شامل ہوئی اس میں اور دھڑا دھڑ خریداریاں کی گئیں. اب عوام بیچاری آپ کے سامنے پانی میں ڈوب چکے, جنہوں نے پیسہ بنانا تھا وہ بنو کے نکل گئے. مطلب یہ واحد ملک ہے جہاں دریا اور پہاڑ کی زمین جو ہے وہ لوگوں کو الاٹ ہوئی ہے. ہاؤ اٹ کم, کیسے یہ پاسبل؟ عامر زیاد صاحب آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے, مثال کے طور پر ویدر پریڈکشنز. میں نے شروع میں جن افیکٹس کی بات کی اور جس طریقے سے پیسفک اوشن سارے موسمیاتی عوامل پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ایک عرصے سے ہم پیٹ رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز آ سکتی ہیں, بارش وقت پہ زیادہ یا وقت پر زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس کے باوجود یہ جو سلسلہ چلتا رہا, کیا اس پہ اب کیا جائے, کیا ہو سکتا ہے اب اس پہ؟ دیکھیے روح صاحب نے, بالکل کلاسر صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ جس طرح کا ایک ہمارے یہاں ماحولیاتی ظلم کیا گیا ہے. اسلام آباد میں بھی عرصہ رہا ہوں, بلکہ کئی سال رہا ہوں, 2 مرتبہ. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم مثال دیا کرتے تھے کہ جی اسلام آباد کی بارش جو ہے خوشگوار یوں ہوتی کہ پانی نہیں کھڑا ہوتا, اور آپ مطلب ڈرائیونگ از اے پلیجر, آپ آرام سے گاڑی لے کے. اب تو خوف کا عنصر آ گیا بیچ میں سر, مانسون کا نام سن کے تصور نہیں تھا. اور اب جب میں سن رہا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. اور اچھا لیکن وجہ سمجھ میں آنا چاہیے, جو آپ نے مرگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, کہ مطلب ہے اگر آپ جا رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا آدھا پورا پہاڑ کھا گیا, یاجوج ماجوج ہم لوگوں نے پہاڑ کھا لیا. ابھی کہاں ہوتا ہے کہ پہاڑ کی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ دار ہے. تو ہماری یہ جو بہت سارا جو صرف قدرتی کہتے ہیں کہ دستے قدرتی نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا بڑا ہاتھ ہے. اور ہماری جب بھی دیکھیں نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہولسٹک ہوتی ہے. ہمارے یہاں پالیسی میں تسلسل ہوتا ہے, ایک افسر جاتا ہے, دوسرا افسر آگے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ایک حکومت جاتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ جی سب سے بڑی ترقی کا معیار یہ کہ ہر جگہ سڑک بنا دیں, ہر جگہ گھر بنا دیں, ہر جگہ تفریح گاہ بنا دیں. کچھ چیزیں کو انٹچ رہنا چاہیے, آپ کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے ماحولیات بھی آپ کے محفوظ رہے, پکوڑے ہیں, پرندے ہیں, وہ وہاں پہ محفوظ رہے. ہم لوگ ہر جگہ پہ انسان جو ہے بالکل پیراسائٹ کی طرح پھیل رہا ہے. بالکل ایسے جس کی وجہ سے ہمارے جو خوبصورت کہتے تھے اسلام آباد از بیوٹیفل, اور یہی حال مطلب ہے KP کیا خوبصورت, مطلب ہے آپ بالکل انگوش بدندہ رہ جاتے تھے جب آپ وہاں پہ دورہ کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پہاڑ جو ہے لگتا ہے پہاڑوں کا دریا آ رہا ہے. جو آپ فوٹیجز ہم نے بالکل ایسی ہے, پتھروں کی بارش ہے. بالکل ایسی ہے. سر اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک جانب یہ سچویشن ہے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ آرائی کسی اور سے ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب بیان دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ حنیف عباسی صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے بینچز پہ چلیں. یہ کیا چل رہا ہے نون لیگ میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس پہ آنے سے پہلے پھر کہوں گا کہ جو اسلام آباد کی بربادی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں. اچھا, جو CTA کے یہاں پہ افسران تھے, چیئرمین تھے, ماضی میں آتے رہے, اب آتے رہے, ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بربادی مارگلا کی گئی ہے کہ پہاڑ کاٹ کے درخت کاٹ کے سر وہاں جا کے اور کوئی ان کو, اور انہی نے الاٹیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد اچھا یہ کہیں گے کہ جناب یہ زمین پہاڑ فلاں کے ستی صاحب کے روف کے, تو پھر آپ اس کو ایکوائر کر کے پیسے دینے پڑیں آپ کو, ان لوگوں کو دیں. CTA خود ایکوائر کر کے اسٹیٹ کے نام کر کے, تاکہ کوئی آ کے ان کو وہاں پہ گھر نہ بیچ سکے, کوئی پلاٹ نہ بیچ سکے. اس کی ذمہ داری حکمرانوں پہ اور بیوروکریسی پہ جو شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, جو خواجہ آصف صاحب جو ہیں, میری یہ ریڈنگ ہے, خواجہ آصف صاحب کو میں 2002 سے جانتا ہوں میں سر, پارلیمنٹ سے, اور ان کو دیکھا ہے میں نے کوئی 22-23 سال میں. خواجہ صاحب ان پارلیمنٹیرین میں سے جو فیئر برانڈ سمجھے جاتے ہیں, ہیوی ویٹس ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے, پولیٹیکل ہیمر سمجھ لیں. ہیمر سے مطلب ہے کہ جناب کہ جب کسی کو آپ نے ٹھوکائی کرنی ہے نا, وہ زرداری صاحب کی کرنی ہے, پیپلز پارٹی کی کرنی ہے, میری کرنی ہے, آپ کی کرنی ہے, جس کی بھی کرنی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو, وہ خواجہ آصف صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کوئی میس اپ بھی نہیں ہوتا تھا, یہ بھی بتا دوں میں. اس طرح کا ان کی پرسنالٹی بھی ہے, اور اس طرح کی وہ وہاں پہ مطلب وہ تقریریں بھی کرتے ہیں. PTA کو دیکھ لیں کتنی کی, زرداری صاحب پہ کتنی کی ہیں, درجنوں ہم نے تو سنا ہے ان کو 22-23 سالوں میں.
سو جب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی فیئر برانڈ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تقریر کا اپنا فن رکھتے ہیں، وہ بھی ایکولی طور پر وہ اونچا بول سکتے ہیں اور لاجک ریزن کے ساتھ بول سکتے ہیں. اب حنیف عباسی صاححب 2007 میں ہیں، وہ جماعت اسلامی سے نواز لیگ میں. تو خواجہ آصف صاحب تو ارلی یہ 90 سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو اگر کم از کم 30-35 سال سے زیادہ ہو گئے، 3-4 دفعہ تو وہ ان کی حکومت میں آ چکے ہیں، بلکہ میرا خیال 5ویں-6ٹھی دفعہ تو وزیر بنے ہیں، اینڈ ویری امپورٹنٹ وزیر، وہ ایسے کوئی عام وزیر ویری پاورفل جیسے میں کہہ رہا ہوں. آج اگر حنیف عباسی صاحب وہاں پہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو بوتھ جینٹل مین، ان کی آپس کی پارٹی کے ایشوز ہیں، وہ اگر خواجہ آصف صاحب کا بے شک نام نہ لیا ہو، لیکن ایوری باڈی نوز انہوں نے جس طریقے خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے سنائی ہے، یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اتنی جمہوری پارٹی نہیں ہوئی. نواز لیگ کے چیلنج جمہوری مسئلہ ہے، کوئی نہیں، 2 لیڈروں کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیول پہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس طرح کی سنائی جائیں کی جائیں. اور اس معاملے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں وہ نیوٹرل ہیں. ہم نیوٹرل ہیں، یہ خواجہ صاحب اور یہ اس کے بعد حنیف عباسی صاحب آپس میں جان لیں، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. سر آپ ہرگز اس طرح کی ڈیموکریٹک پارٹی نے ہم نے دیکھا ہوا ہے. آپ کے جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، نامینیشن ہوتی ہیں، سلیکشن ہوتی ہیں کہ سارا ایک ہی فیملی میں، مطلب صدر بھی وہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہی ہیں، چیف منسٹر بھی وہی ہیں، چیئرمین بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک خواجہ آصف صاحب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اسی طریقے سے دھلائی کرائی گئی تھی قومی اسمبلی میں، نام بھی لے سکتا ہوں بہت سارے، وہ مخالف بھی تھے، آپ کی پارٹی کے بھی تھے. آج سیڈلی جس کو کارما کہتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب کے لیے اٹس اے کارما موومنٹ. اچھا، جو کچھ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ آج ان کی حنیف عباسی صاحب کی تقریر سن کے مسکرا رہے ہوں گے. میں نام لے لیتا ہوں، چودھری نثار علی خان صاحب ہنس رہے ہوں گے، جاوید ہاشمی صاحب ہنس رہے ہوں گے، سر شاہد خاقان عباسی صاحب ہنس رہے ہوں گے، ٹو نیم اے فیو جو ہیوی ویٹس ہے. جناب خواجہ صاحب، جو آپ پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر جو آپ کچھ کرتے تھے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہمارے ساتھ، آج ان کو نیا، وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آج ان کو نیا سیاسی ہتھیار مل گیا ہے نا، ہمارے دوست حنیف عباسی صاحب کا بھگتے ہیں. اٹس کالڈ کارما. ٹھیک ہے، عامر جان صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ سر دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو خواجہ آصف کی تقریر، میں تو بڑا نقاد ہوں اس حکومت کا، لیکن خواجہ آصف کی تقریر سنی تھی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تنقید اور خود تنقیدی جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کی اور حکومت کی اور سیاست کی روح ہوتی ہے. اچھا، اس اسپرٹ میں لینا چاہیے. اگر کوئی آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے تو جو پھر عباسی صاحب نے جس طرح کی تنقید کی، تو پھر وہ آپ حیرت میں ہوں گے کہ جی اندر ان کے چل کیا رہا ہے. اب ظاہر کراچی سے تو بیٹھ کر ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہی اشارہ ہے کہ جی بعض لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے خواجہ صاحب کی تقریر سے، اور اس کے بعد جو ہے کسی کو کہا گیا ہوگا، جس کا ہم نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کھل کے بات نہیں کریں گے، میں اصولی بات کروں اندر کی تو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو خوش آئند بات ہے. اگر کوئی یہ بتا رہے کہ جی مطلب یہ ہو گیا، ہمارے سیاستدانوں نے یہ کیا، ہمارے بیوروکریٹس نے یہ کیا، اور اس کو، اور یہ جو المیہ ہے یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ برسہ برس دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے. جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے مختلف وقتوں کے اندر، اس کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو چیزوں کو درست کرنا ہے تو پہلی اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خود تنقیدی سے ہوتی ہے. آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے پھر آپ درست کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ ستی صاحب کہ ہم فائر فائٹنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سیلاب چلا جائے گا، ہم بھول جائیں پھر ہم اگلے سیلاب کا، اگلے طوفان کا، اگلے بحران کے. وقت ذرا مختصر، آپ کچھ میں تو کہہ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی عامر بھائی نے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی جمہوریت کا حسن ہونا چاہیے تھا، ہے نہیں. اب اس کے لیے 2-4 فورم ہیں. ہی از اے فیڈرل منسٹر، دونوں فیڈرل منسٹر ہیں. اس کے لیے کیبنٹ میں آپ کو بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹری پارٹی میں کرنی چاہیے. وہاں پہ نہیں ہوتی تو جو ہوتا ہے پھر آپ استعفیٰ دے کے آتے ہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اب میں وزیر نہیں رہنا چاہتا، ایز ایم این اے کے طور پر لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. باتیں ٹھیک ہیں خواجہ صاحب نے، میں پھر کہوں گا 100% باتیں ٹھیک ہیں. یہ بلکہ رات ہمارے ساتھ حنیف عباسی صاحب شو میں تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے باتیں کیا غلط کی؟ باتیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں مت کرو، تو باتیں نہ کریں تو وہی والی بات، فورم ہے، آپ کی ساری چیز وہاں پہ ہوتی ہے. پلس یہ ہے جو انہوں نے کہا نا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے، تکلیف یہ ہے کہ جب ان کے قریبی بیوروکریٹس کو جو ہینڈز ان گلوز ہیں، جو شریف فیملی کے لوئلسٹ ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، وہ ہٹ ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب کے عام کوئی بیوروکریٹس کی بات تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو ان کی بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں جو بڑی بڑی مار دھار میں، بڑے بڑے جن کے پلازے ہیں، جن کی بڑی بڑی پیسہ ہے، جن کے پاس مال ہے، جو 18-19 گریڈ سے اٹھے ہیں، ارب پتی بن گئے ہیں کیونکہ شریفوں کے ساتھ تھے. تو خواجہ صاحب بھی اندر کی ساری کہانی جانتے ہیں، اور اس کو حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کے بھی ایکٹس آف امیشن کمیشن جانتے ہیں. اب اس لیول کی بات ہو رہی ہے تو اٹس اے ویری ڈیم سیریس بزنس. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا رؤف کلاسرا صاحب فار یور ٹائم. سر عامر جان صاحب آپ موجود رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں بریک لیتے جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد خیر مقدم، اور اب ذرا ڈسکس کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان وہاں پر گئے، اور ظاہر ہے کہ روس کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، چین کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ایونٹ تھا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بھارت بھی کافی پریشان ہوا جس طریقے سے رشیا کے صدر سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے اوپر ان کا ہی حق ہے، پلس نریندر مودی نے جس طریقے سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی چین کے ساتھ، لیکن دورے میں جے شنکر عدم موجود رہے، تو اس پر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وزیر خارجہ اس دورے میں اب موجود نہ ہو، اور ان کی انڈیا میں ملاقاتیں چل رہی ہیں اور اس متعلق تصاویر بھی آ رہی ہیں، تو کافی سوالات ہیں۔ پھر امریکہ جو ہے یہ جو وکٹری ڈے پریڈ تھی اس کو قرار دے رہا ہے امریکہ مخالف سمبندی، تو اس پر یہ ہے کہ کیا طریقہ کار پاکستان کو اپنانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ بڑے جدید قسم کے ہتھیار ہم نے دیکھے، اور لانگ رینج میزائلز بھی دیکھے، ڈرونز بھی دیکھے، جو سی ڈرونز تھے وہ بھی ہم نے دیکھی، کافی کچھ دیکھا جو کہ ایک میسج تھا دنیا کے لیے۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر ہیں عوامی امور کے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب، یہ سابق سفیر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے، ظاہر ہے ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، تو سب سے پہلے میں ذرا وکٹری ڈے کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ مخالف صف بندی ہے، تو آپ اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر ہے، وہ ظاہری بات ہے اس وقت ہلچل کا شکار ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آرڈر، ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کرمبل کر رہا ہے، تو دوسرا ایک پیرلل انٹرنیشنل آرڈر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، جو پیرلل دنیا کھڑا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت چائنا جو ہے اس نے پیرلل انسٹیٹیوشنل ماڈل، اس کو کہتے ہیں، یہ جو ویسٹ کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی تھی، اس کا یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ رسپانس تیار کیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی شکل میں، پہلی بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹ کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل کولڈ وار مینٹالٹی ہے کہ ہر چیز کو کولڈ وار سے یا ماضی کے اینگل سے دیکھا جائے، چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا باہر نکلیں، یہ امریکنز کو کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پاور آپ پوری دنیا میں ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی کیپیبلٹی نہیں رہی۔ تو اب ملٹی پولر ورلڈ ہے، یعنی کہ مزید ممالک کو جو ہے وہ حق دیا جائے کہ وہ گلوبل گورننس کے اندر اپنے انیشیٹوز لے سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں، پرٹیکولرلی گلوبل ساؤتھ پر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ ٹرمپ صاحب کو یہ میسجنگ کی جا رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب اس میں جو ہے وہ غصے میں ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہے کہ ان کی جو ورلڈ، وہ خود بھی تو یورپ اور اپنے جو ڈیولپ ورلڈ آرڈر کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمیل احمد خان صاحب، آپ کی اس میں اسسمنٹ کیا ہے کہ ایک جانب، کچھ جانب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیکھ رہا تھا اور کافی ویسٹرن میڈیا ڈسکس بھی کر رہا ہے، تصویر لگا رہے ہیں ان کے ڈیفنس بجٹ کی اور ادھر اپنے ڈیفنس بجٹ کی اور پورے کنٹریز کی نیٹو کا، یا اس طریقے سے آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے، اور پاکستان کے لیے یہ کیا از دیٹ این اپرچونٹی یا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل رائٹ ناؤ؟ بہت محتاط انداز۔ پاکستان کے لیے تو اٹس اے گاڈ گیون اپرچونٹی۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے، اور خاص طور پہ پاکستان نے جو 7 اپریل کے بعد جو کی فارن پالیسی میں ایک ریکیلیبریشن ہوئی ہے، جب سے انہوں نے پہلا اعلامیہ جاری کیا شنگھائی کوآپریشن کمیٹی کا، اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اور اس کے بعد دوسرا اعلامیہ جاری کیا نیشنل سیکیورٹی کا، وہ 7 مئی کو تھا شاید۔ تو دونوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے بالکل وہ لیگل، انٹرنیشنل لیگل فریم ورک اور ڈپلومیٹک فریم ورک میں پورا اترتا ہے، اور اس سے پھر آگے جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تمام کامیاب دورے جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم جس انداز میں لے کے چل رہے ہیں، پوٹن کی بھی آپ نے دیکھی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ ہمارا ساورن ایک حق ہے ہر ملک کا کہ کسی دوسرے ملک سے تعلقات بہتر کر سکتا ہے۔ یہ پوٹن پر تھا کہ وہ اس کی وجہ سے کیا اجتناب اس نے کرنا تھا، نہیں، کیونکہ پوٹن کو پتا ہے کہ سی پیک یا ہم ایس سی او کے بڑے کلیدی اور بڑے سچے اور بڑے بہترین ہم اس کے ممبر ہیں، اور انڈیا جو ہے اس میں تھوڑا سا اس میں جو وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کھیلنے کے چکر میں ہے، تو پوٹن کو بھی پتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ پورا خطہ، اس خطے کے ممالک ایک دوسرے سے موتیوں کی طرح جوڑتے جا رہے ہیں، اور یہ آرگینک وے میں بی آر آئی کا جو آپ دیکھیں کہ تقریباً 143 ممالک
وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے ہیں، اور سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو ہم ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں، اور سی پیک کیونکہ پاکستان کے اس خطے میں واقع ہے اور اس کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے، تو دوسرے فیز میں تو ظاہر اس کے ثمرات زیادہ ہیں، اس وجہ سے بھی پہلا فیز میں کچھ سست روی آئی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے عسکری معاملات کا، تو عسکری معاملات یقیناً امریکہ اب بھی رشیا اور چائنا دونوں کو ملا کے اس کا بجٹ بھی زیادہ ہے، اس کا ساز و سامان بھی زیادہ ہے ماسوائے مین پاور کے، تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ناز ہے۔ لیکن رشیا اور چائنا جب دونوں مل جاتے ہیں تو اسپیس میں جو ان کی ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کیا ہے اور اسپیس کیپٹلائزیشن جو بڑھ گئی ہے وہ کافی آگے بڑھتی جا رہی ہے، جس کا ٹاک ہے۔ اور آئی گیٹ اٹ سر۔ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کہ یہ جو ایک ہم نے وہاں پر دیکھا، ایک تو جو اسٹیٹمنٹ آیا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوٹن کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ آیا کہ روایتی پارٹنر قرار دیا، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تیل لینے کے حوالے سے کافی ان سے بات کرتے رہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ریفائنریز بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ تاکہ اس کو وہ خام تیل کو صاف بھی کر سکیں، وہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ لیکن یہ انڈیا کے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں کہ اس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ، اور خاص طور پر انہوں نے ملاقات بھی کی اور یہ قرار دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آج تک کوئی رشین پریزیڈنٹ پاکستان آیا نہیں ہے، مطلب پوٹن صاحب نے بھی ابھی تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کو انوائٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایک دفعہ آئیں تو صحیح یہاں پر؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا اور روس کے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $64 بلین کی ہے، اور اس کے باوجود رشیا نے بھارت اور پاکستان کی جنگ میں نیوٹرالٹی دکھائی، اور اب اس پہ بات ہو رہی ہے، کہ جی رشیا اس وقت نہیں بولا، ہم تو امریکہ پہ توجہ دیتے رہے۔ اس چیز پہ بڑے غصے میں ہیں کہ یہ ہمارا اتنا بڑا پارٹنر ہے اور ہم اس کے لیے امریکہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور تیل خرید رہے ہیں اور S-400 خریدا اور کیا کیا نہیں کیا، اور یہ ہمارے حق میں بولے ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی جیت ہے کہ ہم بھلے ایک پرو یو ایس اور ہمارے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے رشیا کے ساتھ چیزوں کو مینج کیا۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ ان کا دورہ نہیں ہو سکا، میرا خیال ہے کہ رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بہت، ایک تو 2022 کے بعد بڑے بزی ہو گئے جنگ میں، ان کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کے حوالے سے بہت ساری ریسٹرکشنز آ گئیں، اس لیے وہ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے، ہر جگہ وہ جاتے بھی نہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان جا رہے ہیں تو کس بڑے پیمانے پہ ہماری بائیلیٹرل یا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ڈیولپ ہوگی، صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے تو نہیں جائیں گے۔ تو پوٹن آپ کو پتا ہے اس حوالے سے سیریس لیڈر، ماضی میں مجھے یاد ہے 2012-10 میں بھی ایک دفعہ بڑا امپورٹنٹ پلان بنا تھا کہ آئیں گے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن اس وقت بھی رشین فارن منسٹر لیوروو جو پاکستان آ گئے، اس وقت دینا ربانی فارن منسٹر۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید رشیا کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل اکنامک ریلیشنز کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم رشیا کو اپنے اس فولڈ میں لے کے آ سکیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہماری یہی بڑی بات ہے کہ ہم بھارت پاکستان جنگ میں جو رشیا نے نیوٹرالٹی شو کی، یہ ہماری اس وقت جو اس سے ہٹ کے جو تاشکند معاہدہ تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کو انڈیکیشن ملی تھی کہ جی رشیا جو ہے وہ نیوٹرلٹی تھوڑی سی برقرار رکھتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اتنے بڑے فوجی معاہدے ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو اسلحہ اور ساز و سامان سارا فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود۔ بالکل ایگزیکٹلی، دیکھیں یہ ان کو رشینز کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس خطے میں ایک امپورٹنٹ پلیئر پاکستان ہے، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو فیوچر جو گریٹ پاور کمپٹیشن ہے اس میں بھی رشینز پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چائنا اور بھارت جو ہیں یہ اس بڑے گریٹ پاور کمپٹیشن کے اندر ہوں گے، انڈو پیسیفک کی بات ہے، اور پاکستان آلریڈی چائنا کا نیبرنگ کنٹری ہے، اور چائنا اور پاکستان کے جو بائیلیٹرل تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کو رشینز بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور پاکستان کو اتنی ہاسٹیلٹی بھی شو نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہیں، لیکن نئے ایونیوز مزید ڈھونڈنے کی۔ اچھا جمیل صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک جانب آپ دیکھیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ مخالف صف بندی تھی، اگر ہم اس پریڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جو فرنٹ پہ لیڈرز تھے اس میں کم جونگ ان، ولادیمیر پوٹن، شی جن پنگ، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر تھے، جو 4 لیڈرز آگے تھے۔ تو اب پاکستان کس طریقے سے اس چیز کو، ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ایک الگ ہی لیول پہ ہیں، تو پاکستان کو ان چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہوگا؟ نہیں، پاکستان کو امریکہ نے منع تو نہیں کیا ہے کہ آپ چین کے ساتھ تعلقات رکھیں، یہ
کسی بھی دو ممالک کا ساورن حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے مفادات کو کہیں بھی کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچایا ہے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے نقصان پہنچانے کی، جب تک کہ دوسرا ملک پاکستان جیسے ملک کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اکنامک مفاد میں اور اپنے بائیلیٹرل مفاد میں یہ اپنے مراسم بڑھا رہے ہیں، تو اس وقت تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اس حد تک کہ وہ اس پہ ریئیکٹ کریں۔ تو لہذا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت اور افادیت، خاص طور پر جب یہ حالیہ جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی، اور پاکستان نے جو فوقیت دکھلائی ہے اس میں پاکستان کا ایک پروفائل بڑھا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، وہ اس زمن میں بھی اہمیت اس لیے اختیار کر جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اس ریجن میں، جس میں ایران کا بھی وہ نام لیتے ہیں، اس لحاظ سے پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آل رائٹ جی، ڈاکٹر قمر چیمہ ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ ایک اتنا اہم نوعیت کا دورہ ہو اور اس کے اندر آپ کا وزیر خارجہ آپ کے ساتھ نہ ہو، تو جے شنکر کی عدم موجودگی اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ چین کی ناراضگی کے پیش نظر، یا یہ ان کو اوائڈ کیا گیا؟ کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی طبیعت ناساز ہو، کیونکہ ان کی ملاقاتیں وہاں چل رہی تھیں، میں نے حوالہ دیا۔ اور دوسرا وکٹری ڈے پریڈ تھی تو اس کے اندر بھی جو مودی صاحب کی موجودگی نہیں تھی، تو آپ اس پہ کیا رائے دیں گے اپنی؟ دیکھیے ظاہر بات ہے انڈیا کو چائنا اس حوالے سے تو امپورٹنٹ پلیئر نہیں سمجھتا کہ اس کو ملٹری پریڈ میں بلایا جائے، کیونکہ انڈیا بہت سارا ملٹری ہارڈ ویئر خریدتا ہے چائنا کے خلاف، حالانکہ وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی چائنا انڈیا کا وہ لیول نہیں ہے کہ چائنیز یہ سمجھیں کہ ہمیں، اور نہ ہی انڈیا اتنا قریب ہے کہ چائنیز یہ سمجھیں کہ ہمیں ان کو ملٹری پریڈ کے اندر بلانا ہے، وہ صرف قریبی دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے جے شنکر والی کی، وہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ چیز بتاتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک پالیسی چلتی ہے، اسے کہتے ہیں میڈ، جس میں مودی، اجیت دوول اور جو ان کے جو ڈیفنس جو ان کے ہوم منسٹر ہیں، یہ تین بیسیکلی جو لوگ ہیں، امت شاہ صاحب، یہ تین پلیئرز ہیں بیسیکلی، اور اس گوول جو ہیں یہ ٹیکنوکریٹ ہے، ان الیکٹڈ ہے، لیکن انڈیا کی خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکورٹی پہ اس کی بڑی گہری چھاپ ہے، جس کے اندر انڈیا کے اندر یہ بڑی چیز آتی ہے کہ پارلیمنٹ سے پوچھا نہیں جاتا، الیکٹڈ لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، اور دوول کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے۔ یہ دوول تھا جس نے امریکہ میں کہا پنو کو قتل کر دو، کینیڈا سے تعلقات خراب کیے، پاکستان میں چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، یہ دوول ہی ہے، اور یہ دوول بتاتے ہیں کہ ان کا پی ایم او، انڈین پی ایم او کے اندر بڑا کنٹرول ہے۔ سو یہ جو مودی صاحب ہیں، امت شاہ، اور جو دوول ہیں، یہ جو میڈ ہے، یہ بیسیکلی مین پلیئر ہے، اور جے شنکر اس سے آؤٹ ہے۔ اوکے جی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ جمیل احمد خان صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک دیتے ہیں جی، بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا دورہ تھا اور یہ جو کانفرنس تھی، اس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک برابر کی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ جو تصویر وہاں سے سامنے آئی، اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے دشمن کو بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی عزت کرتی ہے۔ بس اب کرنا یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں، جس میں رشیا ہے جو ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، تو ان کو ہم نے مضبوطی سے استوار رکھنا ہے تاکہ آگے بھی ہمارے لیے بہتری ہو۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔